السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشانیاں اللہ سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر جگر خون نہیں بناتا تو دودھ پینے سے قبل ایک گھونٹ نمکین پانی پی لے، جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ چمڑے کا جوتا پہننے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے کمر کا درد نہیں ہوگا۔ روزانہ صبح کی وقت ہے گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو چہرے کو اچھی طرح دھو کر سونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ جب آپ پریشان ہو یا تھکاوٹ ہو جائے تو ادرک والی چائے پی کر آرام کرو۔ اپنے دانت ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کلی کرے اور صبح شام مسواک کرنے کی عادت بنا لے۔ جو جلدی اٹھتا ہے وہ جلدی سوتے ہیں، وہ لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ جب اس سے بغیر مانگنے کا کوئی چیز مل جائے تو اس کی قدر نہیں کرتا۔ سفر کرنا انسان کے لیے بہترین ہوتا ہے، کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ چہرے پر سنبل کی پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلتی۔ دوپہر کی کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کرو، موسمی اثرات سے محفوظ رہے گے۔ اگر ہفتے میں ایک دن بھی آڑو استعمال کر لے تو جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ انگوٹھی پر بادام کا تیل کی مالش کر لینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ دانت ہلتے ہو یا خراب ہو تو نیم کی مسواک کرے، سنت بھی ادا ہو جائے گی اور دانتوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ جن بچوں کا قد چھوٹا رہ گیا ہو ان کو دودھ میں کھجور ڈال کر جوس بنا کر دیا کرے، اس سے قد بڑھنے لگے گا۔ آپ رات کو سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا۔ دوپہر اگر گاجر کھا لی جائے تو بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی اور جسمانی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ سو کے اٹھنے کے بعد چہل قدمی کر کے پھر ورزش کرے۔ بغیر چینی والے ایک گلاس دودھ میں 2 کھجور اور 2 کیلے شامل کرے اور بلینڈ کر کے پی لے۔ اگر دودھ پسند نہ ہو تو دہی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ فائدہ مند ہے۔ پانی میں عرق گلاب ڈال کر نہا لیا کرے، بدن سے بدبو نہیں آئے گی۔ صحت ہمیشہ دوائوں سے ہی نہیں ملتی، بعض اوقات یہ ذہنی سکون سے ملتی ہے۔ 2 دانہ کلونجی کے دودھ میں شامل کر کے کھا لو، بدن کی شیر کی طرح طاقت آ جائے گی۔ سونف افسردگی اور دور کرتی ہے اور بولنے کی بیماری سے نجات دلاتی ہے اور کینسر جیسے بیماریوں سے بھی لڑتی ہے۔ ہلدی کو دودھ میں شامل کر کے پینے سے سردی فوری طور ختم ہو جاتی ہے۔ سائنس کی آخری ترقی اس بات کو مان گئی ہے کہ جس زیتون کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے وہ آج دنیا کی بہترین اینٹی بائیوٹک اور اینٹی سیپٹک ہے، یعنی اس سے بڑا جراثیم کش کوئی اور لوشن ہو نہیں سکتا۔ ان دونوں چیزوں کو حلال اور منہ میں زیتون کے تیل کی چند قطرے کو کچھ عرصے مستقبل مزاجی سے ضرور کرے اور بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہے اور نجات پائے۔ سر کی بال اگر سامنے سے سفید ہونا شروع ہو جائے تو یہ خوش نصیبی اور برکت کی علامت ہے۔ اگر دائیں بائیں سے سخاوت کی نشانی ہے۔ طاقت کی زور پر عزت ملتی تو فرعون دنیا کا سب سے عزت دار شخص ہوتا،
زندگی کی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے کہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کی گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ چنے کی دال ابال کر اس سے پانی منہ دھونے سے جریا ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بدن سے بدبو آتی ہو تو پانی میں پٹکری شامل کر لے، پھر غسل کر لے۔ گیری رنگ سے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا دے، اس سے کپڑوں کا رنگ پکا ہوتا ہے۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ چینی کو پیس رکھ لو، رات کے وقت صابن میں ڈال کر چہرے کو دھو لو، چہرے کی جریاں ختم ہوں گی اور چہرے پر چمک آ جائے گی۔ کھجور ناشتے میں کھانے سے تمہاری اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چنوں میں مصری ڈال کر اس کے مکس کر کے کھائیں کریں، آپ کا نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کی پیٹ کی چربی جلدی پگھلنا لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے، اور زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں۔ معدے کی گرمی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو سونف والے پانی پی لیا کرے۔ گھٹنوں پر ہلدی کا مساج کرنے سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ ناک میں ویزلین لگا کر سونے سے بدن بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بدن سست ہو جائے تو تھکاوٹ دور رہنے لگے تو بھینس کا کچا دودھ پی جاؤ، دوبارہ بدن میں چستی آ جائے۔